ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے۔ مولانا صاحب گاؤں کی مسجد میں امامت کرواتے تھے اور ان کی بیگم صاحبہ گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھا کر اپنا کچھ گزر بسر کرتی تھیں۔ ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، گاؤں میں عزت بھی تھی اور ان کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی کی خوبصورتی کی تو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی بیٹی کی خوبصورتی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ بہت سارے نوجوان ایسے تھے جو مولوی صاحب کی بیٹی کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ باپردہ خاتون تھی اس لیے وہ نہ گھر سے نکلتی تھی اور نہ ہی اس کو کوئی غیر محرم مرد دیکھ پایا۔ گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے۔ چودھری صاحب کا جو بیٹا تھا وہ اس چیز کی دل میں چاہ رکھتا تھا کہ وہ مولوی صاحب کی بیٹی کو دیکھے۔ اس نے بہت مرتبہ کوشش کی لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوا۔ ایک دن اس نے کچھ راشن کا تھیلا تیار کیا اور وہ تھیلا لے کر مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر چلا گیا۔ جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے لڑکی نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی چودھری صاحب نے کچھ کھانا بھیجا ہے، کچھ راشن بھیجا ہے تو یہ مجھ سے وصول کر لیں۔ لڑکی نے کہا آپ راشن دروازے پر رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی نے جب اس چیز کو محسوس کیا اب دروازے پر کوئی نہیں ہے تو اسی وقت لڑکی باہر نکلی اور اس نے راشن والا تھیلا اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئی۔ دور کھڑے ہوئے چودھری صاحب کے بیٹے نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور واقعی مولوی صاحب کی بیٹی کی خوبصورتی دیکھ کر چودھری صاحب کا بیٹا اس کا دیوانہ ہو گیا۔ چودھری صاحب کے بیٹے نے آ کر اپنے دل کی خواہش کا اظہار اپنے باپ سے یعنی کہ چودھری صاحب سے کر دیا۔ چودھری صاحب نے دیکھا کہ میرا بیٹا تھوڑا ضدی بھی ہے اور بدتمیز بھی ہے، تو میں اس کی بات کو ٹالنے کی بجائے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس کی بات کو رکھ لیتا ہوں اور مولوی صاحب کے گھر رشتہ لے کر جاتا ہوں۔ چودھری صاحب نے اپنے ہمراہ کچھ خادمین لیے اور کچھ تحفے تحائف لے کر مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں، لیکن میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا انتہائی بدتمیز، بد دماغ، بگڑا ہوا ہے۔ یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ مولوی صاحب نے بڑی حکمت عملی سے جواب دیا۔ کہنے لگے چودھری صاحب دیکھیں آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم غریب نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس لیے میری طرف سے آپ اس رشتے کی نہ سمجھیں۔ چودھری صاحب بھی یہی چاہتے تھے اور وہ خوش ہو کر وہ تحفے تحائف وہیں پر چھوڑ کر مولوی صاحب کو دے کر واپس اپنے گھر آ گئے اور آ کر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ہاں کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چودھری صاحب کے بیٹے کو بہت غصہ آیا لیکن اس نے وہ غصہ اپنے ابا جی پر ظاہر نہیں کیا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا، اور اس نے یہ بات سوچ لی کہ میں اس لڑکی کو یا مولوی صاحب کو ضرور اس کا سبق سکھاؤں گا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک ایسا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے سب معاملات بگڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ مولوی صاحب کی بیٹی کے پیٹ میں ایک دن شدید درد ہوا۔ ماں نے بیٹی کو کچھ دیسی نسخے وغیرہ دیے لیکن اس سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ دیکھتے دیکھتے چند دنوں میں بیٹی کا پیٹ تھوڑا پھولنے بھی لگا۔ اب یہ تو معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ تھا۔ ماں نے بیٹی کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بیٹی لاجواب تھی، اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے خاوند سے یعنی کہ مولوی صاحب سے بات کی اور مولوی صاحب سے کہا کہ بیٹی کو حکیم کے پاس لے کے جایا جائے۔ مولوی صاحب بیٹی کو اچھے حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے بیٹی کی نبض دیکھی اور کچھ سوالات کے جوابات لینے کے بعد اس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ کی بیٹی تو حاملہ ہے۔ بس یہ بات سننی تھی، مولوی صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ آخر ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کیسے ہوا۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر لے آئے۔ گھر لا کر ماں نے اور باپ نے دونوں نے علیحدہ علیحدہ طریقوں سے بیٹی سے مختلف سوالات کیے اور پوچھا کہ یہ حمل کہاں سے آیا، تو بیٹی اس کا کچھ جواب نہ دے سکی۔
تو بیٹی اس کا کچھ جواب نہ دے سکی۔ اب یہ معاملہ چونکہ حکیم کی دکان سے چلا تھا تو حکیم کی دکان پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بات سنی تھی، تو ان کے ذریعے یہ بات چلتی چلتی پورے گاؤں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ بات چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اب اس کو تو موقع چاہیے تھا، اس نے اپنا بدلہ لینے کی سوچ لی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ مولوی صاحب اور اس کا خاندان اب اس گاؤں میں نہیں رہے گا۔ لوگوں نے بھی اس کے فیصلے پر آمین کی اور ان کو گاؤں سے نکالا دے دیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی اور گاؤں میں جا کر بس جائیں، آپ کے پاس تقریباً 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مولوی صاحب کا ایک شاگرد جو کہ مولوی صاحب سے کسی وقت قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، وہ کسی دوسرے علاقے میں حکمت کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اب جب اس نے حکمت مکمل کر لی تو وہ واپس اس گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں میں پہنچ کر جب چلا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور مولوی صاحب کو بھی گاؤں نکالا دے دیا گیا ہے، تو اس بچے نے مولوی صاحب سے ملاقات کی اور مولوی صاحب سے ساری بات پوچھی، لیکن مولوی صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے بھی حکمت کا کورس کیا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کر آئے، میں اس کا چیک اپ کروں گا۔ مولوی صاحب نے یہ بات مناسب سمجھی اور اپنی بیٹی کو اس حکیم کے پاس لے گئے۔ اس لڑکے نے اس بچی کی نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر اس سے کچھ سوال جواب کیے تو اس کو کچھ اور بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اس بارے میں مولوی صاحب سے کوئی بات نہ کی اور بولا کہ میں تھوڑا سوچ سمجھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلے دن اس نے مولوی صاحب سے کہا آپ ایک بکری اور ایک کتا لے کر آئے، میں ان دونوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب اس کی اس بات پر بہت حیران تھے، لیکن اگر اس مسئلے کا حل اس طرح نکلتا تھا تو ان کو اس بات کی بہت خوشی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک کتا اور ایک بکری لا کر اس لڑکے کو دے دی۔ اس لڑکے نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت خوب اچھے طریقے سے ذائقے دار بنایا اور بنا کر مولوی صاحب سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو بلا لائیں، لیکن اس کو یہ بات نہ بتائیے گا کہ اس کو آپ کس لیے لے کر آ رہے ہیں، صرف یہ کہیے گا کہ حکیم صاحب کے پاس جانا ہے۔ حکیم صاحب نے علاج کرنے کی غرض سے لڑکی کو بولا کہ تم یہ گوشت پیٹ بھر کے کھاؤ۔ لڑکی نے پیٹ بھر کے وہ گوشت کھایا۔ جب وہ مکمل طور پر سیر ہو کے کھا چکی تو حکیم صاحب نے کہا اب اور کھاؤ۔ اب اس کو گنجائش تو نہیں تھی، لیکن حکیم صاحب کے کہنے پر اس نے مزید گوشت کھایا۔ اب اس نے دوبارہ یہ بات کہی کہ میں ابھی سیر ہو چکی ہوں، تو لڑکے نے دوبارہ یہ بات کہی اس کو اور کھاؤ، اگر تم اور نہیں کھاؤ گی تو تمہارا علاج ممکن نہ ہو پائے گا۔ خیر لڑکی نے جتنا کھا سکتی تھی اس نے وہ گوشت کھایا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو لے کر ایک کمرے میں گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے اس کو بتایا کہ میں نے تمہارے باپ سے ایک کتا منگوایا تھا، اس کتے کو میں نے ذبح کیا اور اس کا گوشت میں نے تمہیں کھلا دیا۔ اب جیسے ہی اس لڑکی نے یہ بات سنی کہ یہ کتے کا گوشت تھا تو اس نے اسی وقت الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اب جب وہ کہہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اچھے طریقے سے اپنے گلے میں انگلی ماری۔ اس نے گوشت تو پہلے ہی بہت زیادہ کھا رکھا تھا، اب جب وہ کہہ کرتی تھی تو کہہ کے ساتھ اس کا وہ گوشت تو باہر آیا ہی آیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد مینڈک بھی اس کے منہ سے باہر نکلا۔ اب وہ لڑکی مینڈک کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کے باپ یعنی مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ لڑکی کہیں جوہر سے یا کسی ایسی جگہ سے اس نے پانی پیا جہاں پر مینڈک کا چھوٹا سا بچہ اس کے پانی کے ذریعے اس کے اندر چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا سا بچہ اس کے پانی کے ذریعے اس کے اندر چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا رہا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ اس کا پیٹ پھولنے لگا تو ان حکیم صاحب نے یہ بات بتائی کہ آپ کی لڑکی حاملہ ہے، جبکہ وہ مینڈک تھوڑا بڑا ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ اب مولوی صاحب کے سر سے یہ مصیبت تو ٹل چکی تھی، وہ دوبارہ سے ہنسی خوشی اپنے
خاندان کے ساتھ اس گاؤں میں رہنے لگے۔ ان کی مسجد کی نوکری بھی بحال ہو گئی۔ اب میرے دوستو، اس کہانی کے سنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے بہت سارے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی کی وجہ سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے عجیب و غریب سے رشتے میں مبتلا ہو چکے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا دنیا کے کسی اور خطے میں رہ رہے ہیں، تو اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب کسی لڑکے کو اس کی متعلقہ لڑکی جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے بدلہ لینے پر اتر آتا ہے اور عجیب و غریب حربے یوز کرتا ہے کہ جس سے اس لڑکی کی کسی طریقے سے بدنامی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے اور اپنی راہوں کا مسافر کرے۔ والسلام۔